بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں یہ عمل چلتے پھرتے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام مبارک کسی بھی وقت پڑھ لیں، شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل کرتے ہی ڈاکٹروں کے چکر ختم ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہہ دیں گے، آپ کے جسم سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے یا کسی جگہ پر بیٹھ کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس وظیفے سے جسم میں موجود تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ بیماری ختم ہو گئی اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آ گئی، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ عمل جڑ سے بیماریوں کو ختم کرنے والا جاندار عمل ہے، اور صرف یہی نہیں، اس عمل کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جو میرے بھائی بہن دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، ان کے لیے عمل خاص الخاص ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے مالی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مالی تنگی سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت ہی با کمال ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کیسے ہو گیا، اور کرم بھی اتنا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے مٹی کے طوفان، برف کے طوفان اور بارش کے طوفان تو بہت دیکھے ہوں گے، اس عمل کے کرنے کے بعد دولت کا طوفان ایسا آئے گا کہ آپ نے ایسا طوفان کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ طوفان اچانک آئے گا۔ یہ آج کا میرا وظیفہ ایک خاص دل کا راز تسبیح ہے، کوشش کریں اس کو خود بھی کریں، اور جو آپ کے پیارے جاننے والے ہیں، جن کو آپ کے ساتھ خاص لگاؤ ہے، یا آپ کو جن کے ساتھ خاص لگاؤ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ترقی کریں، وہ بھی امیروں کی طرح اٹھیں بیٹھیں، ان کے گھر میں کھانا بھی امیروں کی طرح ہو، رہن سہن امیروں کی طرح ہو جائے، تو ان کو بھی آپ اس عمل کے بارے میں لازمی بتائیں، خود بھی کریں اور اپنے جاننے والوں کو بھی لازمی بتائیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کے دائرے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے خوش ہوتا ہے، اور ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم مسلمانوں کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں، اس کی ہر کام بن جاتے ہیں، اور اس تسبیح کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اور جس فہرست میں اولیاء کرام شامل ہیں، اس فہرست میں اس شخص کا شمار ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دوست کو جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی نہیں پڑتا۔ اب وہ چاہے رزق کے حوالے سے تنگی ہو، یا چاہے صحت کے حوالے سے تنگی ہو، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ پورے سال کا رزق اس کے گھر میں ڈھیر لگا دے گا، اور اس کے نصیب میں دولت لکھ دے گا، کیونکہ اس عمل کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ ویسے تو اس وظیفے کو آپ دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن خصوصاً اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے تو بہت زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو بڑے آرام سے، اطمینان سے اور دھیان سے سنیے، اور سوچ کر سمجھ کر پھر اس پر عمل کریے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے کو کسی کاغذ پر لکھ لیں، تاکہ جس وقت آپ وظیفہ کر لیں تو آپ سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ جس ترتیب سے آپ کو وظیفہ بتایا جائے، آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پہلے والی چیز بعد میں پڑھ لیں اور بعد میں پڑھنے والی چیز پہلے پڑھ لیں، اس سے اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو اب اپنا ٹائم ضائع کریں گے، دوسرا اس سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اس کا اثر کوئی عام اثر نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے گھر بیٹھے بیٹھے کروڑوں اربوں کی خواہش بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے پڑھنے والے سے خوش ہو کر اس کو یہ انعام کے طور پر دے دیتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہو گیا، یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو وہ بھی عطا کرو، اور جو نہیں مانگ رہا لیکن اس کے لیے بہتر ہے وہ بھی اس کو عطا کرو۔ مطلب اگر آپ دل میں صرف خواہش پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو بھی پورا فرما دے گا۔ اب فرق صرف ہے تو آپ کے اس وظیفہ کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے۔ آپ مانگنے والے بنے، یہ وظیفہ آپ کی ندا عرش الہی تک نہ لے کر جائے تو کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء الحسنہ کا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ کا اثر ویسے بھی اگر آپ
پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو آپ کو اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو اس عمل کے اندر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں اپنے غیبی خزانوں سے بھر دیتا ہے۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں اور وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ خیال یہ رہے کہ آپ نے ابھی کوئی بھی نماز پڑھی ہو تو آپ کا وضو اس نماز والا ہی برقرار رہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں، اور اگر بالفرض وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو دوبارہ وضو نیا بنا لیں، لیکن یہ خیال رہے کہ نماز سے ٹائم زیادہ دور نہ ہو جائے۔ جب 7 مرتبہ درود شریف پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کی 11 تسبیح کرنی ہے، یا خالقو یا باریعو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے 2 مبارک نام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو پھر اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، تم لوگ ہی لینے سے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کیوں تھوڑا سا ٹائم نکال لے؟ یہ 5 منٹ سے زیادہ کا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ جب آپ اس کا کمال دیکھیں گے تو آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو ابھی تک یہ وظیفہ کیوں نہیں پتا چلا، کہ آپ کو یہ وظیفہ ابھی تک کیوں نہیں پتا چلا، کہ آپ کے دل میں تڑپ ہی نہیں تھی۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ہر انسان کو نہیں دیا جاتا، یہ صرف خاص لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جس انسان کے اندر اس وظیفے کی تڑپ ہوتی ہے وہی اس وظیفے کو کر پاتا ہے۔ تو اپنے اندر تڑپ پیدا کرو، اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پر لکھی آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔